بدر دا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ مجھے روکتی ہے مجھے یہ آیت. مجھے یہ آیت کہتی ہے شہادت حسین جتنی بھی عظیم ہو جائے امیر حمزہ کی شہادت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد. لیکن یہ جو اللہ نے دو طبقوں میں تقسیم کیا، پہلے والے اعلیٰ کلم وعد اللہ الحسنى فتح مکہ تو پہلے والے جڑے نے ہیں او اعلیٰ پچھلیاں تو، لیکن پچھلیاں دے سب بارے بھی بک بک نہ کرنا. کلم وعد اللہ الحسنى، پہلے ہوں یا پچھلے ہوں ہم نے سب سے جنت کا وعدہ کر رکھا. سارے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں. سارے صحابہ، میری طرف توجہ رکھو یار، میری طرف دیکھو. سارے صحابہ، کوئی ستارہ چھوٹا کوئی ستارہ بڑا. اسی طرح کوئی صحابی کم درجے والا، کوئی صحابی اونچے درجے والا. سبحان اللہ. رات کا ٹائم ہے، بارش ہو چکی ہے، آسمان دھل گیا ہے، اور جب بارش ہو جائے اور آسمان دھل جائے تو ستارے بڑے چمکتے ہیں. میرا نبی ہے، دوسری میری ماں عائشہ صدیقہ ہے. ایک سوال میری ماں کے لبوں پہ آیا، یا رسول اللہ، آپ کی امت میں کسی کی اتنی نیکیاں بھی ہیں جتنے آسمان کے تارے؟ فرمایا ہاں ہیں. میری ماں نے کہا من ہوا، وہ کون خوش نصیب ہے؟ فرمایا عمر رضی اللہ تعالی. میری ماں کے دل میں تھا کہ نام کس کا آئے گا؟ آسمان کے تاروں جتنی نیکی. یہ ہمارے جو دوست ہیں نا، میں تو ان کو دوست ہی کہوں گا، تے نبی دے چاچے دے پتر نے. ان کو کوئی بات ملنی چاہیے. کہتے ہیں نبی پاک ستاریاں دی تعداد جان دے سن. اے وہابی دو بندی کہندے نے عالم الغیب نہیں، تے ستارے جان دے سن ابھی کتنے نے. میں ان یتیم العقل لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، یہاں ستاروں کی تعداد مراد نہیں ہے، کثرت سے کنایا ہے. لیکن تسی کی جانو بے کثرت سے کنایا. تو انتے بندہ دسے بے اج نکی یارویں ہے کہ وڈی یارویں؟ اج کیڑی عید ہے تے کس دے گھر اج ختم پڑھن جانا ہے؟ البتہ تسی وزیر خوراک بڑے چنگے. اللہ دی قسم ہے، چاولاں دے وچ مٹھا نمک گھی اس کی تعداد کا تمہیں بڑا پتہ ہے. باقی رہ گئے علم کی خدمت تو تواڈے وس دی گل نہیں. اس واسطے رب نے علماء دیوبند نو چنے. خدا کی قسم، دارالعلوم دیوبند نے ہیرے پال پال کے قوم کے حوالے کیے ہیں. ہیرے پالے ہیں، ہیرے. سید انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، مفتی اعظم ہند مولانا مفتی کفیت اللہ، اللہ 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 اللہ، ہیرے پالے ہیں، ہیرے. مصر کے علماء عاجز آ گئے. مصر کے علماء کسی مسئلے میں عاجز آ گئے. انہوں نے وہاں استفتاء بنایا، سوال بنایا، بندہ بھیجیا دلی. مفتی اعظم ہند سے پوچھو
بندہ پوچھتا پوچھتا جب دلی کے اس محلے میں پہنچا جہاں مفتی صاحب رہتے تھے تو کسی پوچھتا ہے مفتی اعظم ہند سے ملنا ہے. وہ سمجھا سی بڑی پگڑی تے بڑا جبا تے کبا تے تکیا تے گاؤ تکیا یہ ساری چیزیں ہوں گی. اس بندے نے کہا وہ سامنے سبزی کی دکان دیکھ رہے ہو, وہ جس آدمی کے پاس کپڑے کا تھیلا ہے اور سبزی خرید رہا ہے یہی مفتی کفایت اللہ. مفتی اعظم ہند اور سبزی خرید رہا ہے. اس نے تو اپنے علماء دیکھے تھے. آیا مصر سے آیا ہوں, کیا بات ہے؟ فتوے کے لیے علماء نے بھیجا ہے. فرمایا گھر چلتے ہیں دیکھتے ہیں. کیا ہو گیا ہے؟ اتنے میں سبزی والا کسی اور گاہک کو سبزی دینے لگا. مفتی صاحب نے فرمایا وہ ذرا دکھاؤ فتویٰ. اسے پڑھا, سبزی والے سے پینسل لے کے کھڑے کھڑے جواب لکھ دیا. ہیرے پال کے دیے ہیرے. ان میں شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ, اس میں شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ. آج کل ان کے خلاف بہت لکھا جا رہا ہے, پتہ ہے آپ کو؟ ایاز میر نے لکھا ہے, جنگ میں لکھتا ہے. حامد بھی جنگ میں لکھا ہے. اور یہ لاہور میں ایک مذاکرہ ہوا کہ مدنی کے بارے میں علامہ اقبال نے یوں کہا تھا, یا مدنی نے پیسے مانگے تھے 60,000 مانگے تھے, کردار کشی کی گئی, کردار کشی کی گئی. پنڈی میں بڑا احتجاج ہوا, علماء نے بڑا احتجاج کیا اس صحافی کے خلاف. میں نے پنڈی میں کہا اور کی کر دیو احتجاج کر کے, کھوتے نو کی پتا گلو کند کی ہوں. گدھے کو کیا علم ہے کہ گلو کند کسے کہتے ہیں؟ یہ صحافی کیا جانے کہ مدنی کون ہے؟ اور صحافیوں, جس زمانے میں یہ بڑے بڑے وڈیرے, یہ لالی کے اور مانی کے, یہ چیمے اور یہ چٹھے, یہ چودھری اور یہ آوان, یہ بڑے بڑے وڈیرے انگریز کے بوٹ پالش کرتے تھے اور گھوڑی پال مربے لیتے تھے اور انگریز کے گھوڑوں کی خدمت کیا کرتے تھے. جب تیرے وڈیرے انگریز کے بوٹ پالش کیا کرتے تھے, مدنی انگریز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باتیں کیا کرتا تھا. تم کیا جانو مدنی کیا ہوگا؟ چاند کی طرف تھوکو گے تو تمہارے منہ پہ آن پڑے. میرے بڑے چچا کہا کرتے تھے کہ میں دیوبند پڑھنے گیا تو میں رات کے پچھلے پہر جب بھی اٹھا اور دارالعلوم کی مسجد کے قریب سے گزرا تو میں نے دارالعلوم کی مسجد میں مدنی کو ہمیشہ روتے ہوئے پایا. دن میں حدیث پڑھاتا ہے, ساری رات رب کے سامنے روتا رہتا ہے. تم کیا جانو گے مدنی کیا تھا؟ تمہیں کیا علم ہے کہ علماء دیوبند نے ہیرے پال کے قوم کے حوالے کیے. تو یہ ستاروں جتنی نیکیاں کثرت سے کنایا ہے. سمجھو کو نہیں سمجھو؟ استغفر لہم او لا تستغفر